دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اساتذہ اسٹرائک کرتے ہیں، ہڑتال کرتے ہیں اپنی تنخواہوں کی، ہر شعبہ احتجاج کرتا ہے ہماری تنخواہیں کم ہیں، لے بھی لاکھ رہے ہوتے ہیں، 1.5 لاکھ لے رہے ہوتے ہیں، پھر بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ مولوی جس کو 10,000 رہے ہیں، آج تک کبھی احتجاج دیکھا کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ؟ آج تک کسی نے دیکھا ہو کہ مولوی نے احتجاج کیا کہ میری تنخواہ بڑھاؤ؟ اس سے بڑی اور کیا دلیل دوں کہ جو اللہ کے نام پہ اپنی زندگیوں کو یوں وقف کر دیتا ہے۔ اور یہ مثال اس لیے دی کہ بندوں کے پاس لاکھ روپے تنخواہ مہینے کے آخر پہ ادھار اٹھا رہا ہے، اور ایک بندے کی تنخواہ 20,000 ہے اور اللہ کریم اتنی برکت ڈال رہا ہے کہ پھر بھی جیب میں پیسے پڑے ہیں، کہیں تو کچھ ہے نا۔ یہی اللہ کی سب سے بڑی کرم نوازی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور جب انسان دین کے ساتھ اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ تعلق بحال کر لیتا ہے، پھر اللہ کریم اس کی زندگی میں بہاریں لا دیتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اب میں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی ٹچ کیا ساتھ، میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا، چھوٹی سی بات کروں گا، زیادہ بڑی بات نہیں کروں گا، اپنی آپ لوگوں کی تربیت کے حوالے سے بات کروں گا۔ حضور غوث اعظم کا نام، آپ کے کام، آپ کی زندگی بہت بڑی ہے، لیکن مختصراً ایک چھوٹی سی بات کروں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب گھر سے جا رہے تھے دین کا علم حاصل کرنے، تو ماں نے وصیت کیا کی تھی؟ ماں نے وصیت کیا کی تھی کہ بیٹا سر تن سے جدا ہو جائے، زبان سے جھوٹ نہ بولنا۔ یہی ہم نے سیکھا، یہی ہم نے پڑھا، یہی ہم سنتے آ رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں اس ماں پہ، جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تو پھر بیٹے غوث جیسے ہوتے ہیں۔ اور جب مائیں خود قرآن، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی، اب میں چھوٹی سی، اب چند لفظوں میں، چند منٹوں میں چند باتیں کروں گا کہ ہمارے اوپر کتنے حملے ہو رہے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا حملہ ہمارے گھر میں، سوسائٹی میں یہ ہوا کہ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیویوں کو اس کفار نے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا۔ کیا دے دیا؟ موبائل دیا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ پہلے جب چھوٹا سا بچہ بڑا ہوتا، چلتا، اس کو جب استاد کے پاس لے کے جاتے تو اس سے قرآن آدھا یاد ہوتا، ایسے ہی ہے۔ اور آج جب تک بچے کے کانوں میں میوزک کی آواز نہ آئے وہ سوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کفار نے حملہ کیا کہ اگر اس قوم کو تباہ کرنا ہے، ان کی ماؤں کو خراب کر دو، اولاد خود ہی خراب ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے گھروں میں یہ چیز ہے یا نہیں؟ ہم موبائل پہ، اب چھوٹا سا بچہ اٹھتا ہے تو موبائل اٹھا کے شروع ہو جاتا ہے، ماں پورا دن کیا کر رہی ہے اس کو کہتی ہے بشکر بچہ چپ ہے، ایسے ہی ہے۔ اور بچہ کیا دیکھ رہا ہے کچھ پتہ نہیں، بچہ کیا سن رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ پھر کل کہیں گے یہ بچہ غلط کیوں ہے، اس کا سارا قصور اس کے ماں باپ کا ہے۔ ادھر ماں کہتی ہے اے عبد القادر جیلانی جھوٹ نہ بولنا، سرطن سے جدا ہو، جھوٹ نہ بولنا۔ ایک ماں بیٹے کو تربیت دے رہی ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، پھر ان کی گدڑی میں 40 دینار بھی سیو کر دیتی ہے، سی دیتی ہے۔ جب رستے میں ڈاکو پڑتے ہیں کہتے ہیں کیا ہے، کہتے ہیں میری گدڑی میں 40 دینار ہیں۔ انہوں نے پہلے مذاق سمجھا، لیکن جب ان پہ غور و فکر کیا، اس پہ دیکھا گیا تو 40 دینار تھے۔ اس بادشاہ کا جو وہاں کا جو سردار تھا اس نے پوچھا تم جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ نہیں ہم ڈاکو ہیں، تمہیں پتا تھا۔ وہ کہنے لگا میری ماں نے کہا تھا عبد القادر جھوٹ نہ بولنا۔ عبد القادر تو میں اپنی ماں کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ اور جب اولادیں تب ایسی ہوتی ہیں جب خود ماں باپ دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں۔ جب انسان ماں باپ کی اپنی زندگی دین کے متعلق نہ ہو، دین کے حساب سے نہ ہو، تو پھر اولادیں کبھی بھی دین کے اوپر چلنے والی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھیں نہ پڑھیں ہماری اولادوں کی تربیت ہو جائے۔ اولاد کی تربیت جب تک ماں باپ نہیں چاہیں گے استاد کبھی نہیں کر سکتا۔
استاد کے پاس گھنٹے کے لیے جاتا ہے، 23 گھنٹے ماں باپ کے پاس ہوتا ہے، جہاں پہ ماں اس کو کہہ رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کے سامنے، مثال دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں تربیت کریں۔ ہمارے بچے جب ہم سے بار بار پیسے مانگنے آتے ہیں تو ماں آگے سے ایک جواب دیتی ہے، تیرے پیو دی ملنا نہیں لگیاں۔ یہ میں تربیت کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں اپنے بچوں کے دماغ میں اس کے والد کی بے عزتی ڈال رہی ہے، اس کی عزت کو ختم کر رہی ہے۔ غلطی کہاں سے شروع ہوئی؟ اب بچے کو پتہ چل گیا کہ باپ کی اتنی عزت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ماں ہی اس کی عزت نہیں کر رہی۔ پھر وہی ماں اپنے بچوں کو کس انداز میں، پھر وہی باپ جب گھر آتا ہے گالیوں کے ساتھ اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، اپنے بچوں سے بات کرتا ہے، پھر بچوں نے کیا سیکھنا ہے؟ پھر وہی سیکھے گا جو باپ بھی کر رہا ہے، ماں بھی کر رہی ہے۔ اور ہمارے ہاں بڑا خوشی سے اور دھڑلے سے ماں جو عورت ہے اپنے خاوند کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے، خاوند اپنی بیوی کو گالیاں دے رہے اور بچے سن رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں جب ہم اپنے بچوں کی تربیت یوں کریں گے تو کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ بات ہے نا؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ ٹچ ہو جائیں، یقین جانیں گھروں میں پیار آ جائے گا، گھروں میں سکون آ جائے گا، برکتیں آ جائیں گی۔ لیکن افسوس کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے دین کا تعلق ہی چھوڑ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کے ساتھ ٹچ ہونا ہماری توہین ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، میرا اللہ کریم دین والے کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے، آخر تو پھر ہے ہی ان لوگوں کی۔ اور یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کتاب کا وارث بنایا اور انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اب قربان جاؤں میں اللہ پر اور اللہ کے حبیب پر کہ اللہ کے حبیب نے اور اللہ نے اپنے اس حافظ قرآن کی یہ شان رکھی کہ وہ اکیلا جنت میں بھی نہیں جائے گا، وہ رک جائے گا۔ ربا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ رب پوچھے گا وہ بندے کیا چاہتا ہے؟ عرض کرے گا مولا جس نے پیدا کیا ہے اس کو بھی لے کے جاؤں گا، جس نے پڑھایا ہے اسے بھی لے کے جاؤں گا، جس نے میری خدمت کی میں اسے بھی لے کے جاؤں گا۔ حدیث کی تشریح میں آتا ہے کہ وہ حافظ قرآن اس بندے کو بھی لے کر جائے گا جس نے اس کو ایک گھونٹ پانی کا بھی پلایا ہوگا۔ اور ہم دین والے کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا انسان اپنے عملوں کے بھروسے پہ اگر کہے کہ میں جنت جاؤں گا تو اس کی بھول ہے۔ انسان اپنے عملوں کے بدلے میں جنت نہیں جا سکتا۔ وہ ایک شخص تھا جس کی 500 سال کی عبادت کو ایک سائڈ پہ رکھا، پانی کی گلاس کو ایک سائڈ پہ رکھا تو پانی کا گلاس بھاری ہو گیا۔ ہم نے تو اللہ کی اتنی نعمتوں کو استعمال کیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھ کے یا 5 نمازیں پڑھ کے بخشے جائیں گے۔ نہیں، ہمیں بخشے گا تو اپنی مرضی اور منشا اور فضل سے بخشے گا۔ اگر بخشے گا تو کسی کے دعاؤں کے صدقے بخشے گا، اگر بخشے گا تو اولاد کی تربیت سے بخشے گا، بخشے گا تو ماں باپ کی خدمت سے بخشے گا، نہیں بخشے گا تو جتنا مرضی نیک ہو، شیطان سے بڑا کوئی نیک کچھ بھی نہیں تھا۔ جتنی اس کی باتیں تھیں اتنی کسی کی نہیں تھی، جتنا وہ پرہیزگار تھا کوئی نہیں تھا، سارے فرشتوں کا سردار تھا۔ ایک بے ادبی کی اللہ نے سب کچھ غرق کر دیا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو میرا اللہ کریم جو ہے وہ صرف محبت کو دیکھتا ہے، اپنے ذکر کو دیکھتا ہے، لوگوں کی مخلوق کی خدمت کو دیکھتا ہے، اور لوگوں کا دین سے محبت کو دے کر اللہ کریم ان کو بخش دیتا ہے۔ بہرحال دوستان گرامی قدر گفتگو اپنے اختتام پر کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں اپنی کتاب کا وارث بناتا ہوں، اس میں سے کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں، کچھ نیکی گناہ کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو صرف نیکی کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم ان سب کو جنت عطا فرمائے گا جب تک وہ دین کے ساتھ ٹچ رہیں گے۔ اور دوستان گرامی قدر ہمارے بزرگوں نے جہاں پر 50 سال 45 سال اس مسجد میں گزارے اور اس پورے ڈھوک رتے میں 55 سال سے 60 سال گزارے ہیں، ان کی زندگی آپ لوگوں نے دیکھی ہے، ان کی وقت جہاں پہ گزرتا آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ وہ اس ہستی کو میں نے جتنے عرصے میں دیکھا وہ یہی دیکھا کہ دین سے محبت میں نے اس شخص کی جتنی ایک دن میں نے عرض کی ابو جان میں بحیرہ شریف پڑھ رہا ہوں، میرے 9 سال ہونے والے ہیں، اب ایک دن بھی بحیرہ شریف پوچھنے نہیں آئے کہ میرا بیٹا کیا کرتا ہے، میرا بیٹا پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، یہ وہاں پہ لوفیاں کرتا ہے، اچھے بندوں کے ساتھ رہن سہن کیا ہے، ایک دن بھی آپ نے نہیں پوچھا۔ ادھر عصر کے وقت لیٹے ہوئے تھے، مسکرا کے فرمانے لگے سنان اگر میں نے سودا رب کے ساتھ کیا تو مجھے ڈر ہونا چاہیے۔ میں نے کہا حضور کیسا سودا؟ آپ فرمانے لگے میں نے اپنے رب سے سودا کیا ہے کہ یا اللہ میں تیری مخلوق کی اولادوں کی زندگی میں بناؤں گا، میری اولاد کی زندگی تم بنانا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پاک جائز نہیں ہے،
اکثر کہا جاتا ہے بھائی جائز نہیں ہو، جائز ناجائز ہوتا کیا ہے؟ پہلے یہ سوال کا جواب دو. بات بات پہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، جائز ہے، ناجائز. او جائز ہوتا کیا ہے یہ تو بتاؤ یار. اور اس کے نام پہ تکلیف ہوتی ہے. اچھا اور اس ہوتا کیا ہے یہ بھی نہیں پتا. سادہ لفظوں میں جب اللہ والے کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے نام کا دین کے ساتھ تعلق بیان کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، یہی اس سے پاکی محفل ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو جن عرصوں پر ڈھول باجا ہوتا ہے، جن عرصوں کے اوپر وہ کتے بلے بگائے جاتے ہیں، لڑائے جاتے ہیں، وہ اس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دین کے ساتھ جو تعلق ہے وہی ہے. اور وہ سٹیج جس کے اوپر قوالیاں لگی ہوتی ہیں، میں اس کو بھی منع کر دیتا ہوں. قوالی لگی ہے جو کہ ٹھیک تھی، لیکن جب سٹیج پہ لگی ہے تو اس کا تعلق پھر نہیں ہے. ہم ہر اس کام کی نفی کرتے ہیں جو دین کی دھجیاں اڑاتا ہے.